بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے، وہ ہے کہ نیب کے قوانین میں نیا ترمیمی بل کل پیش کر دیا گیا اور اس کو اکثریتی رائے سے منظور بھی کر لیا گیا۔ یہ ایک نیا بل ہے نیب کا، جس میں بہت ساری چینجز کی گئی۔ جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی، نیب کے قوانین میں میجر چینجز کر دی گئی۔ ان چینجز کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ پہلی چینج جو کی گئی ہے، وفاقی یا صوبائی ٹیکس کے معاملات جتنے بھی ہوں گے وہ نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے ہیں۔ پہلے ٹیکس کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ وفاقی سطح پہ ہوں یا صوبائی سطح پہ ہوں، ان تمام ٹیکس کے معاملات کو جو تھی وہ نیب دیکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب نیب کے دائرہ اختیار سے اس تمام معاملے کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ کل کا جو ترمیمی بل تھا اس میں اس بات کو واضح طور پر لکھا گیا ہے اور اس کے اختیار کو، نیب کے اختیار کو ختم کر دیا گیا ہے۔ دوسری چینج جو آئی ہے، چیئرمین نیب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے۔ چیئرمین نیب اگر ریٹائر ہوتا ہے تو ڈپٹی چیئرمین قائم مقام سربراہ ہوگا۔ مطلب چیئرمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ ریٹائر ہوا ہے یا اس کو کسی وجہ سے فارغ کر دیا گیا ہے تو جو ڈپٹی چیئرمین ہوگا وہ اس ادارے کا، اس نیب کے ادارے کا وہ سربراہ ہوگا۔ تیسری چینجز جو میجر چینج کی گئی ہے کہ چیئرمین نیب کی 3 سال کے بعد اسی شخص کو، جو چیئرمین نیب 3 سال رہ چکا ہے، جس کا مدت کا دورانیہ صرف 3 سال ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس بندے کو چیئرمین نیب نہیں لگایا جائے گا، نہ ہی اس میں توسیع کی جائے گی۔ ڈپٹی چیئرمین کا جو تقرر کا اختیار جو تھا وہ صدر کے پاس پہلے ہوتا تھا، اب اس کو ختم کر کے وفاقی حکومت کو دے دیا گیا ہے۔ مطلب ڈپٹی چیئرمین جو ہوگا اس کا اختیار جو تھا وہ پہلے صدر کرتا تھا، صدر ہی اس کی تعیناتی کرتا تھا اور صدر ہی اس کو تبدیل کرتا تھا۔ مکمل اختیار جو تھا وہ پہلے صدر کے پاس تھا۔ اب کل کے بل میں جو پیش کیا گیا تھا ترمیمی بل، اس میں یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں کہ اب جو ہوگا وہ وفاقی سطح پر اس کو چینج کرے گی حکومت اور اس میں صدر کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور اس بل کو اکثریتی رائے سے منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ نمبر 4 جو ہے وہ جو چینج آیا ہے کہ کسی کے خلاف اگر کوئی جھوٹا کیس ثابت ہونے پر ذمہ دار شخص کو، کسی کے خلاف اگر کوئی بندہ کیس دائر کرتا ہے اور وہ کیس جھوٹا ثابت ہوتا ہے، مگر جیسے کہ آپ کسی بندے کی شکایت کرتے ہیں یا کسی کے خلاف کوئی بھی کیس دائر کرتے ہیں کہ فلاں بندے پر کوئی الزام ہے، اس نے کوئی ٹیکس کا معاملہ تھا یا اس نے کوئی جگہ کا معاملہ تھا یا کوئی منی لانڈرنگ کا معاملہ تھا، کسی قسم کا کیس اگر نیب میں آپ دائر کرتے ہیں اور وہ ثابت نہیں ہوتا، جس طرح اب موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے کیسز جو زیر التوا ہیں آج کل، وہ تمام کے تمام ابھی تک ثابت ہی نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ تمام بندے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہ ایسی باتوں پر لگا دیتے ہیں، ایسی گول مول باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو اس نیب کو ان معاملات کی سمجھ آتے آتے کافی عرصہ گزر جاتا ہے۔ اس چیزوں کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ کیا کیا ہے کہ کسی کے خلاف اگر کوئی جھوٹا کیس کرتا ہے تو اس ذمہ دار شخص کو، جس نے وہ کیس کیا ہے، اس کو 5 سال کی سزا ہوگی۔ مطلب جھوٹا کیس ثابت ہو گیا ہے تو جس بندے نے کیس دائر کیا ہے اس کو 5 سال کی سزا ہوگی، اور نیب قانون میں ترمیم کر کے ریمانڈ جو تو پہلے 90 دن کا ہوتا تھا، مطلب ریمانڈ عام طور پر ریمانڈ جو پولیس ریمانڈ لیتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 14 دن کا ہوتا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ریمانڈ نیب لیتی تھی 90 دن کا، اس کو کم کر کے انہوں نے 14 دن پہ کر دیا ہے۔ 14 دن میں نیب اپنا ریمانڈ مکمل کرنے کی پابند ہوگی۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ جو میجر چینج کیا گیا ہے وہ ہے کہ نیب جو ہے وہ 6 ماہ میں انکوائری کا آغاز کرنے کا پابند ہوگا۔ 6 ماہ میں وہ انکوائری کا آغاز کرے گا، اس سے طویل عرصہ نہیں لے گا، اس سے زیادہ عرصہ وہ نہیں لگائے گا۔ ریفرنس دائر ہونے سے قبل نیب افسر جو ہے وہ میڈیا پر کوئی بیان جاری نہیں کرے گا۔ اگر وہ بندہ ریفرنس دائر ہونے سے قبل کوئی بیان دیتا ہے، نیب کا بندہ ریفرنس دائر ہونے کے پہلے اگر کوئی بیان دیتا ہے تو نیب افسر کو اس کی سزا دی جائے گی۔ وہ سزا کتنی ہے؟ 1 سال تک سزا ہے اور 10 لاکھ تک اس بندے کو
जुर्माना उस नैब ऑफिसर को जुर्माना होगा। नंबर 6 पे जो चेंज सबसे मेजर किया गया है वो है कि अपील का हक जो था वो 10 की बजाय 30 रोज कर दिया गया है। आमतौर पर अपील का जो अब रूटीन में नैब के कवानीन में चल रहा था कि वो 10 दिन के अंदर कोई बंदा अपील कर सकता है, अब 10 की बजाय 30 दिन रख दिया गया है कि जिसमें वो बंदा अपील दायर कर सकता है। उसके बाद नैब की गिरफ्तारी से पहले सबूत को यकीनी बनाएगा। जो सबूत, जो चीजें उस बंदे ने, जिस बंदे ने वहां पर केस दायर किया है उनके खिलाफ, पहली बात है कि हर बंदा अब सोच समझ के केस दायर करेगा। अगर वो केस झूठा होगा तो उसकी सजा उस बंदे को भी मिलेगी जो कि 5 साल है। इसीलिए जब नैब में कोई भी केस चलेगा तो पहले वो बंदा जिम्मेदारी भी लेगा। दूसरा ये है कि उस बंदे ने अगर कोई सबूत दिया है और वो वैलिड नहीं है तब तक नैब उस बंदे को गिरफ्तार नहीं करेगी। नैब गिरफ्तार शुदगान को, ऐसे बंदे गिरफ्तार, जिस तरह आम पुलिस में ये असूल है कि कोई बंदा अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है मुतलका मजिस्ट्रेट की अदालत में उसको पेश करना होता है, वही रूल को यहाँ पर फॉलो किया गया है। इसमें कहा गया है कि नैब गिरफ्तार शुदगान, जो बंदा गिरफ्तार होगा, जिसके खिलाफ कोई शिकायत आई है, जिसके खिलाफ कोई केस आया है, उसको 24 घंटों के अंदर अदालत में पेश करेगा। ये अदालत जो है वो फैसला करेगी कि आगे इस केस को किस तरह लेके चलना है। मतलब 24 घंटे के अंदर उस बंदे को अदालत में पेश करना लाजिम होगा। ये नहीं है कि आप रिमांड की सजा करते जाएं या कोई और हीले बहाने से उस बंदे को जेल में रखें या उस कस्टडी में रखें, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये तमाम मेजर चेंजेस हैं जो कि 2022 मतलब के इस नई हुकूमत के आने से नैब के कवानीन में मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं इससे आपने, इस अवेयरनेस से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।